السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی دل کے دروازے ہیں جہاں سے شیطان آتا ہے، یہ دراصل انسان کی بری صفات ہیں۔ پہلا دروازہ غضب کا ہے۔ جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان کو دل پر قبضہ جمانے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان جب اس صفت میں مبتلا ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا ہے، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایکسپیرئنس کیا ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو سیلف کنٹرول لوز ہو جاتا ہے؟ غصے میں آ کر ماں بچوں کی پٹائی کر دیتی ہے، شوہر کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ برتن توڑتے ہیں، بہت سے لوگ بہت کچھ بولتے ہیں۔ غصے کی حالت میں اگر کسی انسان کو دیکھے، وہ چلے گا تو پاؤں ٹپکے گا، کسی کو دیکھے گا تو غصے والی نظروں سے دیکھے گا۔ انسانی نظریں انسانی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ حیوان آ گیا۔ اگر اس وقت انسان اپنی شکل آئینے میں دیکھے تو پتہ چلے نتھے پھولے ہوئے ہیں، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں اور اس طرح چہرہ بھیانک ہو گیا، لیکن انسان اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسی حالت میں انسان کی آنکھوں، اس کی عقل پر اور ایک پردہ سا آ جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے معاملات کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو، کیونکہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو اس کے دل کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ تمام خصوصیات انسان میں پیدا ہوتی ہیں جو آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے جب لکڑیوں کو آگ لگتی ہے تو شعلے نکلتے ہیں اور دھواں بھی نکلتا ہے۔ اسی طرح گھر کو آگ لگتی ہے تو اس آگ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز کو وہ لپیٹ گھیر میں لے لیتی ہے۔ خطرہ کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک جگہ تو وہ آگ محدود نہیں رہے گی، بڑھے گی، پھیلے گی اور ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے۔ بس غصے کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے، اس کے دل کو جب آگ لگتی ہے تو یہ آگ فزیکلی نظر نہیں آتی، لیکن زبان سے بھی آگ کے شعلے نکلتے ہیں، آنکھوں سے بھی آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، اور انسان کے ایک ایک رویے سے اس آگ کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ سے اسے دلچسپی بھی بہت ہے۔ جس وقت انسان کو غصہ آنے لگتا ہے، شیطان فوراً ہی کود کے اس کے دل پر آ کے قبضہ کر لیتا ہے۔ اگلے معاملات خود شیطان ہینڈل کر لیتا ہے، اس لیے غصے پر قابو پانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات عام طور پر سمجھ نہیں آتی کہ انسان آخر اپنے آپ کو غصے سے کیوں بچائے۔ انسان اپنے مائنڈ سیٹنگ کرتا ہے کہ غصہ تو سبھی کو آتا ہے اور آخر کبھی تو غصہ آ ہی جاتا ہے، اور یہ انسانی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ غلط ہو گیا تو غصہ تو آئے گا۔ اس لیے تو انسان اپنا مائنڈ سیٹنگ کر لیتا ہے، لیکن غصہ کیوں نہ آئے اس کے لیے انسان نہیں سوچتا۔ تو جب تک انسان اس کی ہلاکت انگیزیوں کا علم حاصل نہیں کرتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس وقت تک اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ غصہ ہمیں جلاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ غصے کی حالت میں ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے اور اپنے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، ہمارے اوپر ہمارا دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہے جس سے شیطان ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غصے کو دور کرنے کے لیے کتنے گر بتائے۔ ایک ایک چیز ایسی ہے، اتنی پیاری، حکمت بھری، کہ ایک جگہ بدل لے، پانی پی لے۔ غصے کی حالت میں پانی کیوں؟ کیونکہ غصہ آگ کی طرح ہے۔ غصے کی آگ تو فزیکل آگ سے بہت بڑی ہے۔ جیسے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، ایسے ہی غصے کو بھی پانی بجھاتا ہے۔ غصے کی حالت میں وضو کر لے اور کیفیت بدلے،
کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ترکیب اختیار کرنے سے بہرحال فرق پڑتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں ان میں سے کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، یاد ہی نہیں رہتا، اور اگر کوئی اور کہے تب اور غصہ آ جاتا ہے کہ ہمیں کہا ہی کیوں۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ عین غصے کی حالت میں انسان غصہ دور نہیں کرنا چاہتا، انسان چاہتا ہے کہ یہ کافیت ذرا جاری رہے، کیونکہ شیطان حاوی آتا ہے اور انسان کو اس کی ہلاکت کا چونکہ علم ہی نہیں ہے کہ مجھے اس سے کتنا زیادہ نقصان ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا نہیں چاہتا۔ آپ دیکھ لیں کہ غصہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے بارے میں آپ نے اپنی زندگی میں ضرور علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ موضوعات ہیں جن کا علم حاصل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میدان میں غفلت تو ایسی چیز ہے کہ جب آپ اپنی طرف سے ذرا سا غافل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ شیطان کو موقع ملے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ غافل نہیں رہنا، تو اپنے آپ کو غافل ہونے سے کیسے بچائیں؟ انسان کسی بھی وقت غافل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اس پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان دبک کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اور کرنا بہت مشکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی ایک علم ہے جو سیکھنے سے آئے گا، تجربے سے آئے گا، یوں ہی کہنے سے نہیں آئے گا، یا پڑھنے یا ایک فقرے میں سننے سے نہیں آئے گا۔ یہ وہ علوم ہیں جن کی وجہ سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے ان کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد رکھنا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے دلوں میں داخل نہ ہونے پائے۔ امید ہے کہ آپ ایمان کی صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔